بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ اللہب مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ اللہب مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا، تا کے بعد با ہے، با کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے تو اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تا کو با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، تا کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب جیسے اس تا کے اوپر جزم ہے تو اس تا کو پچھلے با کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ پہلے با کا شد پچھلے تا کے ساتھ ملائیں گے، پھر آگے تا کا جزم پچھلے با کے ساتھ ملائیں گے۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت یدا۔ آگے دیکھیں، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے۔ چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے تو اس مد کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ الف کے اوپر مد ہے تو یدا کو جب پڑھیں گے تو 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب۔ با کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے۔ جب یا کے اوپر جزم آ جائے اور یا سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے۔ اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اکثر لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں، نہ تو مد کھینچتے ہیں اور نہ ہی تو ابی کو لمبا کرتے ہیں۔ ابی کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے اور یدا کو 3 سیکنڈ۔ آگے دیکھیں، لہب وتب، واو کے اوپر شد ہے اور واو سے پہلے با ہے، با کے نیچے 2 زیر ہیں۔ جب نون تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے تب غنہ کیا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کے ہجے یوں ہوں گے، با واو 2 زیر بیوں، با واو 2 زیر بیوں۔ غننے کی کئی اقسام ہوتی ہیں جس میں سے اخفا بھی بولا جاتا ہے اور غنہ بھی بولا جاتا ہے، اور دونوں کو سیم مطلب تھوڑا سا ڈیفرنس رکھتے ہیں جب غنہ ادا کرتے ہیں اور جب اخفا پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ بس غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ آگے دیکھیں، با کے اوپر شد ہے، جب وقف کریں گے تو با کا زبر سائلنٹ کر دیں گے اور با کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ میم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ آگے دیکھیں، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ الٹا پیش کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے۔ جب زبر کے بعد الف آ رہا ہو تو یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔
آگے آخر میں جب وقف کریں گے تو با کا زبر سائلنٹ کر دیں گے اور با کو آدھا پڑھا جائے گا اور قلقلہ کیا جائے گا با پہ. ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا، صاد کے اوپر جزم ہے، صاد کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اسی طرح صاد کو موٹا پڑھا جائے گا یعنی پر پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے اور یا کو سائلنٹ کر دیں گے، یا کو نہیں پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں زبر کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. پھر اسی طرح دال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. جب وقف کریں گے دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے، با پہ قلقلہ کریں گے اور با کی ساؤنڈ آدھی پڑھی جائے گی. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وَامْرَأَتُهُ، واو کے اوپر شد ہے، جب پچھلی الفاظ پہ وقف کر لیں گے یعنی آیت کمپلیٹ کر دیں گے، پھر واو کا جو شد ہے اس کو ختم کر دیں گے. واو کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، میم کے اوپر جزم ہے اور میم سے پہلے جو الف ہے اس کو سکپ کر دیں گے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، اگر اس پہ وقف نہ کریں تو پھر الٹا پیش کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا اور آگے ملا کے پڑھا جائے گا. اگر آپ اس پہ وقف کر لیں گے، یہ چھوٹا تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پھر ہا کو لمبا نہیں کیا جائے گا بلکہ ہا کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا، جیسے وَامْرَأَتُهُ. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، وَامْرَأَتُهُ. آگے دیکھیں ہا باریک ہے، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور غننے کی آواز ناک سے آئے گی. اسی طرح میم کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. تا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور لام سے پہلے جو الف ہے اس کو سکپ کر دیں گے. حمالۃ الحطب. اور جب وقف کریں گے تو با کا زیر سائلنٹ ہو جائے گا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. فِي جِيدِهَا، یا کے اوپر جزم آ رہا ہے، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. اسی طرح آگے بھی یا پہ جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. زبر کے بعد الف ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. با کے اوپر جب جزم آ جائے تو قلقلہ کیا جاتا ہے. آپ نے اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ پہلے موٹا ہا یعنی پر پڑھیں گے، اس کے بعد باریک ہا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے دونوں کو سیم پڑھ دیتے ہیں، فی جیدہا حبل پڑھ دیتے ہیں، بلکہ فی جیدہا حبل ہا پڑھا جائے گا. پہلے ہا پڑھیں گے، اس کے بعد ہا پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں میم کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا. اسی طرح پھر اگلے میم کے اوپر شد ہے، اس پہ بھی غنہ کیا جائے گا. اور اس کو جو پچھلا میم ہے، اس میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. یہ جو درمیان میں نون ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا. من مسد نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے میم مسد. جب وقف کریں گے تو دونوں زیر سائلنٹ کر دیں گے، دال کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا اور قلقلہ کریں گے. فی جیدہا حبل من مسد. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم ایک بار
ساری صورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ امید ہے آپ کو یہ پوری صورت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔